اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاسوہ۔ ناظرین گرامی قادر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 181 کا حصہ دوم آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خطبے کا کچھ حصہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا اور آگے مولا فرماتے ہیں، اور اسی طرح جس کی نظر میں دنیا کی عظمت سما جاتی ہے اور وہ دنیا کے مواقع کو دل میں اہمیت دینے لگتا ہے تو وہ دنیا کو اللہ پر ترجیح دینے لگتا ہے، چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا میں لگ جاتا ہے اور اسی کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور عمل درآمد میں ان کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے، اور انہی کے رویے میں تمہارے لیے دنیا کی خرابیوں اور مذمت کے لیے دلائل موجود ہیں، اور آن حضرت کے ذات دنیا کی رسوا کرنے والی برائیوں کی کثرت بتانے اور دکھانے کے لیے رہنما ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ آن حضرت سے اللہ نے اس دنیا کے تمام اطراف کو الگ کر کے قابو میں لے لیا تھا اور اس کے مخالفوں کے لیے دنیا کی پوری وسعتیں سونپ دی تھی، اور دنیا کی چھاتیوں سے ان کا دودھ چھڑا دیا گیا تھا، اور دنیا کے قیمتی سامان سے آپ کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو دوسرا نمونہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے، جب انہوں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تو جو کچھ بھی اچھائی میرے لیے نازل کر دے گا میں بس اسی کا بھکاری ہوں۔ اور خدا کی قسم حضرت موسیٰ نے اپنے کھانے کے لیے ایک روٹی کا سوال کیا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کی خود روم سبزی کھا لیا کرتے تھے، اور دبلے ہونے اور گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی شفاف کھال میں سے نباتات اور سبزیوں کا ہرا رنگ چھلکتا رہتا تھا۔ اگر تم چاہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کا تیسرا نمونہ تمہیں سناؤں کہ جو آلات موسیقی کے ماہر و بانی تھے اور اہل جنت کے قاری تھے۔ یقیناً وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتیوں سے چٹائیاں بنانے کا پیشہ کیا کرتے تھے، اور اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ان چٹائیوں کو فروخت کر کے میری مدد کرے گا، اور ان چٹائیوں کی قیمت سے جو کی روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا حال سنو کہ وہ سوتے وقت پتھر کا تکیہ بنا لیا کرتے تھے اور خر در لباس پہنتے تھے اور سادہ بدمزہ کھا لیا کرتے تھے، اور دائمی غذا ان کے لیے بھوکا رہنا تھا۔ ان کے لیے رات میں چاند چراغ کا کام کر دیتا تھا، اور سردیوں میں ان کے لیے یہ سایہ کرنے والی زمین کے مشرق اور مغرب ہوا کرتے تھے، اور ان کے لیے پھلوں اور پھولوں کا کام دینے والا وہ گھاس ہوتا تھا جو مویشیوں کے لیے زمین اگاتی ہے۔ ان کی بیوی نہ تھی کہ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کرتی، اور نہ اولاد تھی کہ غم و حزن کا سبب بنتے، اور نہ مال و دولت تھی کہ ان کو ملتفت یعنی متوجہ رکھتے، اور نہ لالچ و طمع تھی کہ ذلت کا سامنا ہوتا۔ ان کی سواری ان کے دونوں پیر تھے، ان کے نوکر اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یقیناً جو کوئی ان کی پیروی کرے اس کے لیے نمونے عمل موجود ہیں، اور جو کوئی
دوسروں کے رنج و سوگ میں مسرت فراہم کرنا چاہے اس کے لیے مسرت کا سامان ہے۔ اور تمام بندوں میں سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے نبی کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلتا رہے۔ آن حضرت نے دنیا کو نمونے کی بے رغبتی سے استعمال کیا تھا اور دنیا کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھا، یعنی پھنکیوں سے یعنی گوشہ چشم سے بھی نہ دیکھا۔ آن حضرت بھوک کی تکلیف کی حیثیت سے ساری دنیا کے لوگوں سے لاغر و دبلے تھے اور پیٹ کے معاملے میں وہ تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ بھوکے رہنے والے تھے۔ آن حضرت کے سامنے دنیا اور دنیا کا سارا سامان پیش کیا گیا تھا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہیں یہ علم ہوا کہ اللہ فلاں چیز سے بغض رکھتا ہے تو آپ نے بھی اس چیز سے بغض رکھا، اور یہ کہ اللہ فلاں چیز کو حقیر سمجھتا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر سمجھا، اور یہ کہ اللہ فلاں چیز کو جھوٹا اور گھٹیا سمجھتا ہے تو آپ علیہ السلام نے بھی اسے معمولی درجے کی سمجھا۔ اور اگر ہمارے اندر صرف یہی ایک خرابی موجود ہو کہ ہم اس چیز کو محبوب رکھیں جس سے اللہ و رسول بغض رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کے عظیم تعظیم کرنے لگیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے گھٹیا سمجھا ہوا ہو، تو یہ اتنی سی خرابی بھی اللہ کے دین میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کے تمام احکامات کی مخالفت ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے اور اسی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے جس طرح عرب اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے، اور حضور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی کی مرمت کر لیا کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے اور ننگے پیٹھ کے گدھے پر سواری کر لیتے تھے اور دوسروں کے ساتھ سواری پر پیچھے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گھر کے دروازے پر ایسا پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی، اسے دیکھا تو فرمایا کہ فلانی میری ازواج میں سے ایک عورت، اس پردے کو فوراً میری نظروں سے غائب کر دو۔ چنانچہ جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے دنیا اور اس کے گمراہ کن سامان یاد آ گئے۔ چنانچہ حضور نے دنیا سے اس طرح قلبی طور پر منہ موڑ رکھا کہ اپنی ذات میں سے دنیا کے ذکر تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور محبوب رکھتے تھے کہ ان کی نگاہوں سے دنیا کی زینتیں اور سجاوٹ غائب ہی رہے، تاکہ نہ سامنے ہوں گے اور نہ ان میں سے عمدہ لباس وغیرہ لینے کا موقع ہی رہے گا، اور نہ اس دنیا کی رہائش میں الجھیں گے اور نہ اس مقام میں اپنا مقام بنائیں گے۔ چنانچہ دنیا اور اس کے سامان کو اپنی ذات میں سے بالکل نکال دیا تھا، اپنے قلب سے اس کی شخصیت ہی ختم کر دی تھی اور اسے اپنی نظر سے غائب کیے رکھا تھا۔ چنانچہ جو شخص کسی چیز سے بغض اور نفرت رکھتا ہے وہ اسی طرح اس چیز کی طرف دیکھنے سے بھی بغض اور نفرت رکھتا ہے، اور اس سے بھی نفرت رکھتا ہے کہ اس چیز کا اس کے سامنے ذکر کیا جائے۔ یقیناً رسول اللہ کی زندگی میں اللہ ان پر، ان کی آل پر درود و سلام بھیجے وہ تمام ہدایات ہیں جن سے تجھے دنیا کی برائیوں اور اس کے عیبوں پر دلیل ملے گی، جیسا کہ حضرت اپنے مخصوص سمیت فاقوں سے رہا کرتے تھے اور اللہ سے عظیم ترین قربت رکھتے ہوئے
بھی دنیا اور دنیا کے تمام دلچسپیوں اور مال و دولت سے لا تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ لازم ہے کہ اہل نظر اپنی عقل کو حاضر رکھ کر صورتحال پر تحقیقی نظر ڈالیں اور سوچیں کہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے حال میں رکھ کر ان کی توہین کی یا ان کی عزت اور نفع رسانی کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ توہین کی ہے تو یقیناً اللہ کی عظمت کی قسم اس نے سراسر جھوٹ بولا ہے اور وہ ایک بہت بڑا سازشی منصوبہ پھیلانا چاہتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اس حالت میں رکھ کر حضور کی عزت افزائی کی ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے لیے دنیا کو چوپٹ کھول کر ان کی توہین کی ہے اور تمام انسانوں سے قریب ترین شخص سے دنیا کا رخ موڑے رکھا۔ چنانچہ ہر پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نبی کی پیروی کرتا چلا جائے اور انہیں کے نقش قدم پر قدم رکھتا ہوا چل کر انہی کے مقدس مکان میں آئے، اور اگر ایسا نہ کیا تو دینی و دنیاوی تباہی سے امان نہیں ملے گی۔ یقیناً اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے لیے سنگ میل و نشان و پرچم بنایا ہے، نیز انہیں جنت کی خوشخبریاں دینے پر تعینات کیا ہے اور عذاب اور مواخذہ سے ڈرانے والا بنایا ہے۔ وہ حضور دنیا سے بھوک کے عالم ہی میں نکل کھڑے ہوئے اور سلامتیوں کے ساتھ آخرت پر وارد ہوئے۔ انہوں نے مکان بنانے کے لیے پتھر پر پتھر نہ رکھا یہاں تک کہ اپنی راہ پر چلے گئے اور اپنے رب کی دعوت دینے والے کی دعوت کو منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ اللہ کا کتنا عظیم شان احسان ہے ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں آن حضرت کو بطور انعام بھیجا جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ہم اسی قائد کی قیادت میں قدم بے قدم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کی پیروی میں نے اپنے اس قمیض میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے والے سے اب شرم آنے لگی ہے۔ مجھے سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا تم اب اس قمیض کو چھٹنے نہ دو گے؟ میں نے جواب دیا کہ دور ہو جا، رات بھر سفر کرنے والی قوم کے لوگ صبح ہی کے وقت رات کے سفر کی قدر کرتے اور ان کی مدح کیا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔